اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کی رحمت کے متعلق مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں۔ ان میں چند ایک میں ذکر کر کے اس کے بعد میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ مختلف ملکوں میں مختلف مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے اندر وہ ایسی چند مثالیں پیش کر کے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کی رحمت کہاں ہے۔ ایک معصوم بچہ جو ماں کی گود میں ہے اور اس کی روح کو ماں کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو وہاں غیر مسلم یہ سوال کرتا ہے کہ رب کی رحمت کہاں ہے۔ ایک جو بھوکا پیاسا اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے تو غیر مسلم یہ سوال کرتا ہے کہ رب کی رحمت کہاں ہے۔ فراڈ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دغا کرنے والا ترقی کر جاتا ہے، حق سچ بولنے والا پیچھے رہ جاتا ہے تو غیر مسلم سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ رب کی رحمت کہاں ہے۔ ایسے ہی جو مسلمان ہے اس مسلمان کے اندر بھی جو نماز پڑھنے والا ہے، جو اسلام کی اتباع و پیروی کرنے والا مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، مسجد میں امامت خطابت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، لیکن میرے اوپر غربت ہے، اللہ کے کاموں میں لگا ہوں لیکن غربت ہے۔ اور دوسری طرف فلاں اتنا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، تو یہ کیا نظام ہے اور کیا سسٹم ہے کہ اس نے مجھے رزق کم دیا ہے، میں بھوک سے مر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں۔ اور جو دھوکہ کرتا ہے، جو فراڈ چکر کرتا ہے، مسلمان ہے مگر وہ اللہ کو مان کے بھی اللہ کی نہیں مان رہا اور میں اللہ کو مان کے اللہ کی مان رہا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں پیچھے رہ گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ایسے ہی جو نقل مارنے والا شخص ہے، جو نقل کر کے اپنے پیپرز پاس کرنے والا ہے، اس کے نمبر اچھے مل جاتے ہیں اسے، اور جو حق پہ ڈٹا رہتا ہے، جو سچ پہ ڈٹا رہتا ہے، جو اپنی محنت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کے نمبر کم رہ جاتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے۔ تو ان چند باتوں میں میں خلاصتاً چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رب کی رحمت ظاہر ہے اور ایک رب کی رحمت باطن ہے۔ جو ظاہر ہے اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر طرف نظر آتی ہے، لیکن بہت ساری رحمت کی مثالیں باطناً ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، اس کے پیچھے اس کا مفاد کتنا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی چونکہ اتھارٹی ہے، اللہ کا چونکہ حکم ہے، اس کی بادشاہی ہے، تو ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اے اللہ یہ تو نے کام کیا اور اس کام کے پیچھے تیری حکمت کیا تھی، ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے۔ جیسے کوئی اتھارٹی والا جج کوئی سیشن کورٹ کا، شرعی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایک عام سا بندہ جس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے عدالت میں، وہ اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ اس میں کون سی حکمت ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، ہمیں اس کی رحمت سمجھ اس وقت نہ بھی آئے پھر بھی اس کے فیصلے کو ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں جو مثالیں دے کے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے قرآن مجید میں ایسے واقعات ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں 15ویں 16 پارے کے اندر آپ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں، ان میں 3 باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک یتیموں کی کشتی ہے اور وہ مفت میں انہیں سوار کرتے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام اس کے تختے توڑتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ رحمت نظر نہیں آتی، جب رحمت نظر نہیں آتی تو چونک اٹھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پہ خضر علیہ السلام پہ تنقید کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن آخر میں خضر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رحمتاً من عند ربک، یہ تمام معاملات
یہ تیرے رب کی رحمت تھی، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیے، یہ تیرے رب کی رحمت تھی۔ اب تختے توڑنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، مگر خضر علیہ السلام کو وہ آخر کا جو منظر ہے وہ سامنے ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ وجہ بتائی کہ ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو لوٹ رہا تھا، اور میں نے ان کے اوپر رحم کیا ہے، جو رحم ابھی ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن بعد میں یہ شکر گزار ہوں گے کہ شکر ہے کہ ہماری کشتی کے تختے توڑے گئے، ورنہ ہماری کشتی بھی ضبط کر لی جاتی۔ اور دوسری بات، ایک بچہ اس کو وہ گلی میں کھیل رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور خضر علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب قتل کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھتے ہیں، سوال اٹھا دیتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں کہ ذکیتاً، یہ پاکیزہ ایک چھوٹا سا نفس ہے، ایک چھوٹی سی جان ہے، تو اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا، کوئی غلطی بھی نہیں کی، وہ معصوم ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن اس کو بھی حضرت خضر علیہ السلام بعد میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اور وقتی طور پہ والدین کے لیے اس بچے کا جانا تکلیف کا سبب تھا، رونے کا سبب تھا، دکھ کے لمحات تھے، لیکن یہ چھوٹا دکھ ہے۔ بڑا دکھ کب ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو مارنا تھا، تکلیفیں دینی تھی، اور اتنی تکلیفیں دینے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دینا تھا، تو وہ تکلیف زیادہ تھی اور یہ تکلیف کم۔ اور یہ بات یہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ یہ رحمت ہر کسی کو نظر نہیں آتی، یہ وہ جو بینا ہوتے ہیں، جو نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نظر آتی ہے، اور خالق کی کائنات کی حکمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، بھوک لگی ہے، خضر علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، کھانا مانگتے ہیں، کھانا نہیں دیا جاتا۔ ان استطاع اہلہا فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کھانا نہیں دیں گے، ضیافت نہیں کریں گے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا ادھر ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس ٹیڑھی دیوار کو خضر علیہ السلام نے مفت میں سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چونک اٹھے، کیا وجہ ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی مفت میں دیواریں سیدھی کر رہے ہیں؟ لیکن خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا سونا خزانہ دبا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے، اور وہ ابھی بچے تھے، اس وجہ سے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یعنی یہ حکمتیں ہیں، حکمتیں ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام کی پورا جو واقعہ ہے یہ 12ویں پارے اور 13ویں پارے کے اندر یہ حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ظاہری طور پہ سارے معاملات تکلیف دہ ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کا آخر میں رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو رحمت نظر آتی ہے، وہ ان کو اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ تو یہ رحمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں، پھر بھی یہ رب کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔